السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. آج میں آپ کو ڈیوی ڈیسیمل اشاریہی درجہ بندی اسکیم کی چند خامیوں کے بارے میں بتاؤں گی. اس سے پہلے ہمیں ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کی خصوصیات اور خوبیوں کے بارے میں پڑھا تھا. اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس اسکیم کی کچھ خامیاں بھی ہیں جن کو کے مطابق ہمیں لائبریریز میں کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو ماہرین نے ڈیوی اسکیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے چند خامیاں بتائی ہیں جو ان لائبریریز میں مواد کو درجہ بند کرنے کے لیے ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں. خاص طور پر اسلام اور ایشیائی ممالک کے ساتھ ڈیوی نے زیادتی کی ہے اور ڈیوی کا یہ سلوک اس کا دانستہ فعل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کو ان خامیوں کے بارے میں بار بار ماہرین نے انفارم بھی کیا، بتایا بھی ہے، ان کی توجہ بھی ان کی زندگی میں دلائی گئی. اور وہ بورڈ جو اس اسکیم پر نظر ثانی کرتا ہے اس کو بھی اس خامیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ان زیادتیوں کو، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسلام اور ایشیائی ممالک کے ساتھ شروع سے ہی انہوں نے زیادتی کا سلوک رواں رکھا ہے، معتصبانہ رویہ اپنایا ہے. اس کی چند خامیاں درج ذیل ہیں. نمبر 1، ڈیوی نے اسلام کو ایک ذیلی موضوع تصور کیا ہے اور اس کو اپنی تیسری سمری میں تقسیم میں جگہ دی ہے، جبکہ عیسائیت کے لیے اس نے دوسری سمری میں جگہ دی ہے اور 220 کا پورا درجہ اس کے لیے رکھا ہے، اور اسلام کو 290 دیگر مذاہب کے بعد 297 کا نمبر دیا ہے، جبکہ اسلام آبادی اور پیروکار کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور اس پر بے شمار مختلف زبانوں میں مواد لکھا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود مذہب کے درجے میں مختصراً ترین جگہ دی گئی ہے. یعنی کہ اس کو چھوٹا سا مذہب تصور کیا گیا ہے، جیسے کہ اس کے چند پیروکار ماننے والے ہوں یا بہت کم مواد اس پر لکھا جاتا ہو. ایسا نہیں ہے. تو ابتدائی ایڈیشنوں میں شروع کے جو ایڈیشن اس کے تھے اس میں اسلام کے لیے صرف 3 نمبر تھے، جنہیں کچھ بڑھا تو دیا گیا لیکن پھر بھی وہ اسلام کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کو درجہ بند کرنے کے لیے وہ نمبر ناکافی ہیں، اور اسلام سے متعلق مواد کو اس اسکیم سے ترتیب دینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور جبکہ ایشیائی ممالک اور خاص طور پر پاکستان کی لائبریریز میں زیادہ تر مذہب کے لحاظ سے جو مواد موجود ہوتا ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہے، اس لیے اسلام کے موضوع کو اس میں بہت کم جگہ دی گئی ہے، بہت کم نمبر دیے گئے ہیں، اور لائبریریز میں اسلام کے موضوع پر لکھے جانے والے مواد کو جب درجہ بند کیا جاتا ہے تو درجہ بند کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. مذہب اسلام کے ساتھ خاص طور پر متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، ماہرین کی رائے ہے یہ کافی حد تک درست ہے. نمبر 2، ڈیوی نے یوں تو تمام ایشیائی ممالک کے ساتھ ناانصافی کی، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ. ابتدا میں پاکستان کو 954.7 نمبر دیا گیا ہے اور بعد میں دوسرے ایڈیشن میں اس نمبر کو تبدیل کر کے 954.91 دے دیا گیا. اس لیے تمام نمبرز کو لائبریریز میں پہلے نمبرز کو تبدیل کرنا مشکل ہے، کافی لمبا کام ہے، اور اس لیے اس کو مشکل تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف صوبوں کو جو نمبر دیے گئے ہیں ان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہونے کے باوجود ہندوستان کی جغرافیائی ترتیب میں جیسا کہ شامل ہے. پاکستان بہت سے ایسے ملکوں سے جو آبادی اور رقبے میں بڑا ہے جن کو خاصے وسیع نمبر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کو انڈیا کے نمبر کے بعد، ہندوستان کے نمبر کے بعد نمبر دے دیا گیا ہے جیسے کہ اس کی تقسیم کے بعد اس کو اس کا کوئی حصہ تصور کیا گیا ہو. اور پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کے آزاد صوبے ہیں، اس کو الگ سے انہیں نمبر دینا چاہیے تھا، اس کے لیے نمبر کو گنجائش رکھنی چاہیے تھی. اس طریقے سے زبان اور ادب کی تقسیم میں بھی بہت کم گنجائش رکھی گئی ہے. پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں جیسا کہ عربی، اردو، فارسی
اور اس طرح کی زبانیں اور ان زبانوں کو ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم میں نمبر دینے کی بہت کم گنجائش ہے، جبکہ دوسری یورپن کنٹریز یا امریکن کنٹریز میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں پہلی اور دوسری زبان نمبر میں ان کا کلاسز میں انہی زبانوں کو نمبر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ خامیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ڈیوی نے علمی اصولوں کی سختی سے پابندی نہیں کی۔ نمبر 2، اسلام اور مسلم ممالک کو بہت کم جگہ دی ہے، جیسا کہ تفصیلاً میں نے بتایا، اس کی بڑی 2 خوبیوں کو سمجھا دیا ہے۔ اسلام اور مسلم ممالک کو بہت کم جگہ دی گئی ہے، یعنی کہ مسلم ممالک جیسا کہ عرب، سعودی عرب اور اس طرح دوسرے تمام اسلامک کنٹریز، ایشین کنٹریز اور ان ایشین کنٹریز کا جو مذہب ہے اس کے حوالے سے جو مواد یا کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کتابوں کو جب نمبر دینا پڑتا ہے تو چھوٹے چھوٹے موضوعات پر تمام نمبر صحیح نہیں دیا جا سکتا، جو کہ لائبریریز میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، زبان اور ادب کے اعتبار سے عربی، اردو اور فارسی کو بہت کم جگہ دی گئی ہے، جیسا کہ انگریزی زبان کا نمبر 420 ہے، جرمن زبان کا نمبر 430 ہے، اور اسی حوالے سے جب ہم ایشیا کے ممالک کی زبانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زبان اور ادب کے اعتبار سے ہماری عربی زبان، عربی لٹریچر، اردو زبان، اردو لٹریچر اور فارسی زبان وغیرہ کو بہت کم جگہ دی گئی ہے، بہت کم نمبر اس کو دیے گئے ہیں، جیسا کہ اردو کا نمبر 491.439، 6 ڈیجٹ پر یہ نمبر ہے، اور اس لیے اردو کے تمام مواد کو درجہ بند کرنا اس طرح عربی اور فارسی کو بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، زبان اور ادب کو علیحدہ علیحدہ درجوں میں رکھا گیا ہے، یعنی زبان کا نمبر 400 ہے اور ادب کا نمبر 800 ہے، اس لیے ان زبان اور ادب کے لحاظ سے مواد کو اگر یکجا کرنا پڑے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اس اسکیم میں اس نے اپنے امریکی ہونے کا واضح ثبوت دیا ہے، یعنی جانبداری سے کام لیتے ہوئے امریکہ کے لیے غیر ضروری نمبر رکھے ہیں، جبکہ ایشین ممالک کے ساتھ تنگ نظری سے کام لیا ہے۔ نمبر 6، علامات صرف اعداد پر مشتمل ہیں۔ اس کی علامات ہم نے پڑھا تھا کہ عربی اعداد ہیں، تو اس لیے بعض ماہرین نے یہ کہا کہ اس کی علامات اعداد پر مشتمل ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 7، ڈیوی کے نمبر طویل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ڈیوی نے 3 ڈیجٹ سے کم کسی بھی مضمون کو نمبر نہیں دیا، اس لیے جب اس کو مزید اس مضمون کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں تو نمبر طویل ہوتا چلا جاتا ہے، نمبر زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اردو زبان کا نمبر ہے 491.439، اور اگر اردو زبان کی گرامر کا نمبر ہمیں بنانا ہو تو 491.4395، تو یہ 7 ڈیجٹ پر نمبر ہوتا ہے، جس کو اس کتاب پر لکھنا اور اس کو بار بار اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ڈیوی کے طویل نمبر مشکل کا باعث ہیں، کام کرنے میں ہمیں مشکل آتی ہے۔ ڈیوی اسکیم کی خامیوں پر بعض ماہرین نے اپنی آرا کا اظہار کیا ہے کہ ڈیوی اسکیم میں جو ماہرین نے جو اس میں سے خامیاں نکالی ہیں اس کے بارے میں کچھ ماہرین نے اس میں اپنے خیالات بتائے ہیں، جیسا کہ پروفیسر رائٹ کے مطابق اگر میں اپنے کتب خانے کی درجہ بندی تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں تو میں ڈیوی کی بجائے لائبریری آف کانگریس اسکیم کو اپنانے پر ترجیح دوں گا۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوی اسکیم اس میں کچھ خامیاں ہیں، اس سے کام کرنا مشکل ہے، اگر میں اپنی لائبریری کی اسکیم کو تبدیل کروں تو میں اس سے بہتر جو لائبریری اسکیم ہوگی وہ لائبریری آف کانگریس اسکیم ہے اسے اپناؤں گا۔ رائن ایک اور رائٹر ہے، اس کے مطابق ڈیوی کے طویل نمبر فضول ہیں۔ ایک اور رائٹر ہال نے ڈیوی کے اشاریے پر نکتہ چینی کی ہے اور اس کو ایک محض مذاق کا دعویٰ ہے۔ ڈیوی اسکیم کا اشاریہ نسبتی ہے اور اس ماہر کے بقول یہ نسبتی اشاریہ فضول ہے، اس کے مطابق کام کرنا مشکل ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ٹیلر کی رائے میں ڈیوی کے نقاد مدہ اب شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ اسکیم اب قریب المرگ ہے، ڈیوی کی نئی اشاعتیں اور تبدیلیاں کتب خانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن چکی ہیں۔ ٹیلر کی رائے کے مطابق کہ اس کے نقاد، اس کو پسند کرنے والے اور اس پر تنقید کرنے والے ماہرین اب اس بات کی شدت سے محسوس کر رہے ہیں
کہ اس اسکیم کو اب ختم ہو جانا چاہیے. اس کی نئی تبدیلیاں، یہ نئی ایڈیشن 4-5 سال کے بعد چھپتے ہیں. اس میں جب تبدیلیاں کرتے ہیں تو بہت سارے سبجیکٹ سے نمبر بار تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان نمبرز کو پھر نئے سرے سے ان بکس کو پر نمبر تبدیل کرنا، ان کے لیے کام کرنا کتب خانوں کے لیے مشکل ہے، مصیبت کا باعث ہے. اس لیے اس اسکیم میں یہ کچھ خامیاں موجود ہیں. ان خامیوں کے باوجود پھر بھی لائبریریز جو ہیں وہ اس اسکیم کو اپنانے پر مجبور ہیں، کیونکہ اس جیسی اور کوئی اسکیم نہیں ترتیب دی گئی جو زیادہ سے زیادہ کتب خانوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہو. تو اس اسکیم کو اس لیے اپنایا جا رہا ہے، اور 97-98% لائبریریز میں، پوری دنیا کی لائبریریز میں اسی کے مطابق کام کیا جاتا ہے. آج میں نے آپ کو ڈیوی اسکیم کی چند خامیاں بتائی ہیں. اللہ حافظ.